الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلبہ، محترمین حضرات مدرسین اور برادران اسلام، آج نزول مسیح علیہ السلام کے بارے میں اہل اسلام کے دلائل کے بیان پر یہ ہماری 11ویں مجلس ہے۔ اس میں ہم ایمانیات و اعتقادات اور پھر خصائص عیسوی، ان کی ولادت کو اللہ نے بلا اب، بغیر باپ کے پیدا فرمایا، انہوں نے ماں کی گود میں لمبی چوڑی باتیں فرمائیں جنہیں قرآن کریم نے اپنے اندر ثبت فرمایا۔ پھر ان کے ہاتھوں اللہ نے ایسے اعمال ظاہر کرائے جو سارے کے سارے ہی معجزات تھے اور عام بشر کی قدرت سے باہر تھے، انہیں بھی قرآن حکیم نے ذکر کیا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، ہاتھ سے مٹی کے مورتیاں بناتے پھر وہ اڑتے۔ کوڑیوں کو اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتے ان کے ہاتھ لگنے سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ، بہت ان کے ہاتھوں اللہ نے معجزات سرزد فرمائے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کے بارے میں یہ خصائص، خصوصیات، معجزات اور یہ جو حوادث ہیں، پھر ان کی توفی کا ہونا، ان کا رفع سماوی ہونا اور ان کو اللہ کا مقام اطہار تک پہنچا دینا، اور پھر اس کے بعد نزول، یہ تمام کیفیات کس طرح ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو دراصل ایمانیات میں اللہ نے معیار صحابہ کرام کو ٹھہرایا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، جس میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، تو یہ ہدایت پر ہوں گے۔ اب نزول مسیح کے بارے ہی میں کیسے ایمان تھا حضرات صحابہ کا؟ حضرت ابو ہریرہ کا ہی ہم تجربہ کر لیتے ہیں، ان کی کیفیت کیا تھی۔ 2-4 روز پہلے حضرت ہمارے مفتی تقی صاحب بہت عمدہ بیان فرما رہے تھے کہ ایمان اور ایمانیات یہ اندر کی چیزیں ہیں، معتقدات انسان کے اندر ہوتے ہیں، مگر عقیدہ و ایمان کا استحضار ہونے کے بعد انسان کی ایک کیفیت بن جاتی ہے، حال بن جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ سے متعلق ان کا رفع، ان کی حیات سماوی اور ان کا نزول، اس باب میں وہ کیفیت جو حضرات صحابہ کی تھی وہ ہماری بھی ہونی چاہیے، اور کیسے ہوگی اس پہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کو جب ہم نے نقل کیا تو وہاں ہم نے یہ بھی نقل کیا محدثین کا قول جو حضرات صحابہ سے مروی ہے کہ اتنا قوی یقین تھا انہیں کہ صحابہ کو کہا اقرأوا ان شئتم قول اللہ تعالی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، تم قرآن کی یہ آیت پڑھ لو نزول مسیح کے بارے میں
اگر تم چاہتے ہو کہ ان کی آمد پر ان کی موت سے پہلے پہلے تمام اہل کتاب دارہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے اور ان پہ ایمان لے آئیں گے۔ مگر یہ کیفیت کیسی تھی، اس کی کیا، اس باب میں حال ان کا کیا تھا؟ یہ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کسی بھی نوجوان کو جب ملتے تو اسے کہتے کہ شاید تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مل جائے، اتنا یقین تھا، اور جب تم انہیں ملو تو میرا انہیں سلام کہنا۔ یہ کیفیت ہے میرے عزیزان طلبہ اور میرے مدرسین مکرمین حضرات اور میرے برادران اسلام۔ اب یہ کیفیت کیسے پیدا ہو، میں نے بہت اس پہ غور کیا ہے، کئی روز تک اس کیفیت پہ غور کرتا رہا۔ تو جو چیز اس باب میں میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ہم خصائص عیسوی کے بارے میں کیسے ہمیں استحضار رہے۔ ایک لمبی طویل فہرست ہے جسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں پوری تفصیل سے بیان کیا۔ تو اس باب میں میری گزارش یہ ہے، ایک مشورہ ہے طلبہ کو بھی اور علماء کو بھی اور عام مسلمانوں کو بھی، وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کی حیات کے بارے میں ہم کس طرح مطالعہ کریں ان کا، اور وہ اس طرح کہ حضرت مسیح موعود برحق ان کی مقامات و منازل جاننے کے لیے ان کی حیات، اس کی 3 دور ہیں، اس کے 3 مراحل ہیں، اس کے جو 3 دور ہیں ان میں پہلا دور کون سا ہے، دوسرا دور کون سا ہے، تیسرا دور کون سا ہے، پہلے دور میں کیا واقعات ہوئے، دوسرے دور میں کیا ہوں گے اور تیسرے میں کیا ہوں گے۔ اگر ہم حیات عیسوی کو بالتدریج یوں سمجھ لیں تو انشاءاللہ بولنے والے کو، سننے والوں کو فہم اور تفہیم کا مادہ ان میں آ جائے گا، افصاح اور تبیین ان کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ پھر انہیں استحضار رہے گا، اور کوئی دنیا کی طاقت، کوئی مشکک، تشکیک ڈالنے والا ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکے گا۔ تو اب ہم بات یوں شروع کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے 3 دور ہیں، یہ یاد رکھیں۔ ایک تو یہ بات، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ کی زندگی کا پہلا مرحلہ جو زمین پہ ہے، دوسرا مرحلہ جو آسمان پہ ہے، تیسرا مرحلہ پھر زمین پہ ہوگا۔ تو ان 3 مراحل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 2 شہادتیں ہوں گی قیامت کے دن۔ تو 2 شہادتوں کو بھی آپ سمجھ لیں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں ان دونوں چیزوں کی طرف اس مجلس میں اشارہ کروں، یا کم از کم 3 حیات کے دور کو اس مجلس میں بیان کر دوں، اور 2 شہادتوں کے جو ان کی طرف منسوب ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کی ہیں کہ ان کی 2 شہادتیں ہیں اپنی اس زندگی کے 2 دوروں کے بارے میں، اس کو ہم اگلی مجلس میں لے جائیں۔ میں اشارہ بھی کر دیتا ہوں۔ تو یاد رکھیں اللہ کی توفیق سے اس امر کو کہ پہلا دور حیات عیسوی کا کیا ہے، ان کی ولادت سے لے کے ان کی توفی رفع تک۔ یہ پھر سنیں، حضرت عیسیٰ کی حیات کا پہلا دور ان کی ولادت سے شروع ہوا اور کب ختم ہوا، توفی رفع سماوی تک۔ اس دور میں مختصر آپ اپنے ذہن میں رکھیں اس دور کو، یہ تقریباً 33 سال کی مدت بنتی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ واحد اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا تو کلم الناس فی المہد وکہلا، اور ان کی ماں کو بھی خوشخبری دی تھی
کہ تمہارا بیٹا اتنا عظیم ہوگا، یکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ جو ماں کی گود سے لے کے سن کہولت میں لوگوں سے مخاطب ہوگا۔ اب ان کا خطاب وہ یاد رکھیں جو سورہ مریم میں ہے، قال انی عبداللہ، کہ جب لوگ حضرت مریم کو باتیں بنا رہے ہیں، ان میں تان و تشنیع کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انی صمت للرحمن، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، فلن اکلم الیوم انسیا، میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فاشارت الیہ، پھر عیسیٰ کی طرف عیسیٰ نے اشارہ کیا، اور پھر اس نے بولنا شروع کر دیا، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اور پھر آگے آخر تک پوری انہوں نے دعوت دے دی، وجعلنی مبارکن اینما کنت، جہاں بھی میں ہوں مبارک ہوں، زمین میں ہوں، آسمان میں ہوں، جہاں بھی ہوں۔ وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی، ما دمت حیا، وبرا بوالدتی، مجھے اپنی ماں کے ساتھ، یہاں باپ کا ذکر نہیں، تاکہ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں ان کی ولادت کے بلا، اب قرآن ان کے اس دعوے کا رد کر رہا ہے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے سارے کا سارا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے اللہ نے جبار اور بدبخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ، اور مجھ پہ سلام ہے اللہ کا جس دن میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں مروں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ مرے نہیں ابھی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ عیسیٰ ابن مریم کی زندگی کے پہلے مرحلے میں ان کا کلام ہے۔ اب پھر آگے دیکھیں، یہی عیسیٰ ابن مریم جب اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، اور ابھی زندگی کے ایام اوائل ایام میں ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے آپ سبھی کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے متبعین بہت قلیل تعداد تھی، حواریین ان کے بہت تھوڑے تھے، اپنی دعوت میں لگے رہے، کیونکہ اللہ نے انہیں رسولاً الی بنی اسرائیل وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، یہ پہلی زندگی کا مرحلہ ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے قدوہ تھے، نمونہ تھے، رسول تھے، دعوت دیتے رہے۔ پھر کیا ہوا کہ ان کے مومنین سے جو قلیل تعداد میں تھے، ان کی جو آخری گفتگو توفی سے پہلے ہوئی، وہ بھی مذکور ہے سیرت کی کتابوں میں۔ المہم، جب ان کے منکرین نے قتل و صلب کا ارادہ کر لیا، اور ان کی زندگی میں جو معجزات ان سے اللہ نے ظاہر فرمائے تھے، وَأَيَّدتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ، تائید فرما کے آسمانی اور اللہ کی طرف سے، ان سب کو انہوں نے کہا یہ جادو ہے۔ قالوا ھذا سحر مبین، اور جادو کی سزا ان کے ہاں یہ تھی کہ شخص جادوگر کو قتل کیا جائے سولی کے ذریعے۔ تو یہ آخری مکروا ومکر اللہ، اعدائے عیسیٰ نے یہ تدبیر کی، یہ مکر کیا، اور اللہ کی تدبیر جو تھی واللہ خیر الماکرین، غالب آنے والی تھی، اور وہ یہ تھی یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اپنے نبی کو کہ میں تمہاری توفی کرنے والا ہوں، میں تمہیں پورے طور قبضے میں لینے والا ہوں۔ اور توفی کا معنی اگر موت سے کنایا بھی ہو تو ایک تفسیر یہ بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہیں تمہیں مارنے والے، میں تمہیں مارنے والا ہوں۔ کب؟ جب اجل آئے گی، اور ابھی تک اجل نہیں آئی، یہ زندگی کا پہلا مرحلہ ہے۔ ہاں کیا ہو گیا؟ رفع ہو گیا، بل رفعہ اللہ الیہ۔ اب دیکھیں اس ظاہری اور قرآن کے صریح بیان کے بعد بھی کوئی اشکال رہ جائے گا۔ اب یہ مرحلہ ہے پہلے ان کی زندگی کا، حیات کا پہلا دور۔ ولادت میں دعوت ان کی شروع ہوتی ہے، پھر قوم کے ساتھ معارضہ، پھر ان کے دور کے لوگ انہیں قتل و صلب کرنے والے ہیں،
الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ نے ان کو غالب و منصور فرمایا اور ان کا رفع فرما لیا. بل رفع اللہ الیہ ولم یقتلوہ ولم یصلبوہ وما قتلوہ وما صلبوہ. قرآن کے الفاظ ہیں وما قتلوہ یقیناً، یقینی طور پہ انہیں قتل نہیں کر سکے. غالب و منصور فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو، اور غالب ہوا اللہ کی تدبیر، اور حضرت عیسیٰ کا رفع ہو گیا. اب یہاں پہ ان کی دوسری زندگی کا دور شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے احادیث میں بیان فرمایا، اور یہ ذکر فرمایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیلۃ المعراج میں ملے تھے، اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رفع فرما دیا، اور میں اتروں گا دوبارہ زمین پہ. کس لیے؟ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو قتل کریں گے، اور پھر ساری دنیا کے لوگ ان پہ ایمان لائیں گے، تمام دین ختم ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں رسول اللہ نے ہمارے سامنے بیان کی، اور یہ بھی قصہ ذکر کیا کہ عیسیٰ نے مجھے یہ بتایا. اب اس مرحلے میں جس دوسری زندگی کا مرحلہ جو آسمان پہ ہے، اب آپ دیکھیں وہاں پہ تمام اہل ایمان ہیں، یہاں کسی کی شہادت کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں سب مومنین ہیں. ملائکۃ، ایسے فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم، جن کے اندر معصیت کا مادہ ہی اللہ نے نہیں رکھا، اطہار میں رہ رہے ہیں. مگر پہلی زندگی جو تھی، پہلا دور جو تھا ان کی زندگی کا، جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے دنیا میں کہا تھا، تھوڑا سا میں شہادت کی طرف بھی اشارہ کر دوں، اگرچہ اس کو مستقل بیان کروں گا، کہ اے عیسیٰ تم نے تو نہیں کہا تھا ان کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا. یہ ان کی زندگی کے پہلے دور کے بارے میں سوال ہوگا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے. اب زمینی زندگی ان کی، وہاں مومنین بھی ہیں، کافرین بھی ہیں، یہاں وہ لوگ بھی ہیں جن کے ایمان کی گواہی دیں گے اور شاہد ہوں گے عیسیٰ. وہ کون لوگ ہوں گے؟ یاد رکھیں، وہ مومنین ہیں جو ان کی زندگی کے پہلے دور میں ان کے ساتھ تھے. چلیں اب آپ دوسرے مرحلے میں آ جائیں. یہ ایک طویل مرحلہ ہے کہ رفع کے بعد اللہ نے انہیں آسمان پہ بلا لیا اور بقول قادیانیت کے بٹھا لیا. یعنی یہ استہزاء اللہ کے فیصلوں پہ، اللہ کی حکمت ہے. اس میں بھی لوگوں نے لکھا ہے، ہم نے بھی مستقل لکھا ہے. تو آگے چلیے. اب اللہ نے وہاں پہ جو ان کو معمور فرمایا، اور وہاں پہ جو ان کو اللہ نے اپنی حکمت سے بٹھلایا، تو وہاں پہ کیا ہوگا اللہ فرما رہے ہیں. اور جیسے مفسرین لکھتے ہیں، اترنے سے پہلے فل ان کو اللہ تعالیٰ امام عادل کی تعلیم دیں گے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ، کتاب و حکمت. اس میں بھی مستقل ہم بیان کر چکے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں کتاب و حکمت اکٹھے آئے ہیں، ان سے مراد قرآن حکیم اور سنت خاتم النبیین ہے. والتوراۃ والانجیل، تو واحد اللہ کے نبی ہیں جو تورات، انجیل اور قرآن اور سنت خیر النام، ان سب چیزوں کے ماہر ہوں گے. اب یہ ان کا اس دور میں کسی شہادت کا ذکر نہیں ہے قرآن حکیم میں ان کا. اب جب حضرت عیسیٰ کی زندگی کا تیسرا دور شروع ہوگا، اور وہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، کہ اب جب وہ اتریں گے تو بطور کیا ہوں گے؟ علامت قیامت. دنیا جان لے گی اقتراب ساعہ کو، اقتراب قیامت کو. اب یہ مسیح موعود برحق ہیں جو اس دنیا میں حاکم عادل بن کے آئیں گے. اور حاکم جب وہ عادل بھی ہو، مقسط ہو، تو ضروری ہے کہ وہ کسی نظام کے ساتھ اترے گا. تو اللہ تعالیٰ انہیں اس نظام شریعت کا جو خاتم النبیین کی ہے پورے کا پورا ماہر بنا کے خود ان کو اتاریں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی مدرسے میں داخلہ لیں گے جیسے قادیانیت استہزاء کرتی ہے.
اللہ هو المعلم الاعظم لانبیائہ، اللہ معلم ہوتا ہے نبیوں کا. نبی وہ نہیں ہوتے جن کو ان کا والد ایک ٹیوشن پڑھانے کے لیے ماسٹر صاحب کو رکھ لے، یا مولوی صاحب کو رکھ لے، یا فضل الدین کو رکھ لے، یا کرم دین کو رکھ لے. وہ نبی نہیں ہوتے، نہ وہ مسیح موعود برحق ہیں. البتہ وہ دعوی نبوت میں بھی کذاب و دجال ہیں اور دعوی مسیحیت میں بھی. اب جب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہوگا، اور اس پہ ہم نے حدیث جبریل کو کھل کے حدیث ابو ہریرہ کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے اس سے پہلے، اور اس حدیث کی روایت اور اس میں تعدد روات صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، اتباع تابعین کے دور میں، اور اس کے بعد اس کو بھی ہم مستقل بیان کریں گے. لیکن یہ بات سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تیسری زندگی کا دور جب شروع ہوگا، وہ اس وقت ہوگا جس کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور اس سے پہلی آیات میں ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے اللہ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ دیکھو عیسیٰ ابن مریم قیامت کی علامت ہیں، امارت ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو جس میں عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا ذکر ہے، کئی صحابہ نے روایت کیا، اور جملہ کتب جو ہیں ان میں یہ ساری چیزیں اشراط الساعہ کے باب میں، یا قیامت کی علامات کبریٰ جنہیں آپ کہیں، یا کتاب الفتن کے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا دور ہے. ہم نے اس لیے یہ تعلیم دی ہے اور ترتیب سے سکھانے کی ہماری کوشش ہے اپنے طلباء کو اور اپنے برادران اسلام کو، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جملہ امور اسلامی امت کے مسلمات میں داخل ہیں، عقائد میں داخل ہیں، اور یہ امت کا متواتر اور اجماعی مسئلہ ہے. اس پہ بھی ہم مستقل بات کریں گے انشاءاللہ، تواتر پہ اور اجماع پہ. تو اب جب ہم اس طرح 3 مرحلے کر لیں گے تو ہمیں یہ موضوع اچھی طرح یاد بھی ہو جائے گا، اور جب ہمارے طلباء یوں بیان کریں گے تو سامعین کو بھی اچھی طرح یاد ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے، یہ امت کا عقیدہ ہے، اور ہمیں اسی طرح اس پہ یقین ہونا چاہیے جس طرح ہم نے شروع میں بات کہی کہ حضرت ابو ہریرہ کو یقین تھا حضرت عیسیٰ کے نزول پر، اور وہ یہ نوجوانوں کو کہتے تھے کہ میری تو بڑی عمر ہو گئی، شاید تم عیسیٰ کو پالو اور میرا انہیں سلام کہنا. یہ ہماری کیفیت ایمانی آج بھی ہونی چاہیے، اور یہ ہماری حالت جیسے حضرت مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، اور یہ ہماری کیفیت اور یہ ہمارا استحضار. تو ہم نے یہ ترتیب اس لیے دیا ہے کہ ہمارے طلباء اس کو جب بھی بیان کریں تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے 3 ادوار کو سامنے رکھیں، اور پھر ہر دور کے ان کے متعلقہ جو خصائص اللہ نے بتائے ان کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ یہ مسئلہ مستحضر رہے، استحضار رہے، اور لوگ اپنے ایمان کو پختہ کریں. امت کو یقین ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے حاکم عادل آئیں گے جس سے اسلام کا غلبہ ہوگا اور امت مسلمہ کا غلبہ ہوگا. بلکہ یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ مسلمانوں کی حالت اقتصادی یوں ہوگی، یفیض المال، کوئی مال لینے والا نہیں ہوگا. امنی حالت یہ ہوگی کہ شیر اور پالتو جانور اکٹھے پھریں گے، چریں گے، کسی کو خطرہ نہیں ہوگا. سانپوں کو بچے ہاتھوں میں پکڑیں گے، وہ ڈسیں گے نہیں. انسانوں کے اندر سے بغض، دشمنیاں، الشحناء والتباغض بالکل ختم ہو جائے گا، اور تمام ملتیں صرف ملت اسلام باقی رہے گی. یحلق اللہ الملل کلھا الا ملت الاسلام.
تو یہ حالات اس ترتیب سے اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ یاد بھی ہوں گے، استحضار بھی ہوگا، اور ایمانی کیفیت بھی پیدا ہوگی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔